बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम यानी उर्दू की 5वीं किताब। प्यारे बच्चों, हमारा आज का सबक है रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमने आज इसको दूसरे हिस्से में पढ़ना है यानी सबक नंबर 3.2 तीसरे सबक का दूसरा हिस्सा। कल इसमें आपने मुख्तलिफ चीजें सीखी, सरगर्मियां की, घर से कुछ काम करके लाए। आज आप इसको जो दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। आज के सबक के हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं कि इंशाअल्लाह आज के सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जुमलों को ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील कर सकें। हम पिछली कई जमातों से जुमलों को ज़माने की मुख्तलिफ हालतों को सीख रहे हैं। हमने ज़माना माजी, हाल और मुस्तकबिल के पिछली जमात में भी मश्क की, मुख्तलिफ जुमलों को बदला और हमने उसको अमली ज़िंदगी में देखा कि कौन कौन से जुमले ऐसे हैं कि किस तरह से हम जो वक्त गुजर जाता है उसमें कौन से ज़माने का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमने अपनी हकीकी ज़िंदगी से मिसाल देनी होती है अपने मुस्तकबिल की, अपने आने वाले वक्त की, तो हमारा जुमला क्या होता है। हम सबसे पहले करेंगे, हमारे सबक का होगा इस्लामी नुक्ता नज़र। इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिस्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। इब्ने माजा जिल्द 2 की हदीस नंबर 1142, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिस्क की कदर कीमत, रिस्क की अहमियत और उसकी हुर्मत पे बात की है, उसकी इज्जत और उसकी अहमियत पे बात की है कि रिस्क एक ऐसी चीज है कि जिसकी हर हाल में हमें कदर करनी चाहिए। हमें जो उसकी तकरीम है, जो इज्जत है, वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अगर किसी कौम से रिस्क उठा ले तो उसे वापस नहीं करता। और आपने इसकी मिसाल देखी कि रोटी का वो एक छोटा सा टुकड़ा है जो बज़ाहिर ना तो पेट भर सकता है, लेकिन उसकी अपनी एक इज्जत है। अगर वो जमीन पे पड़ा हुआ हो तो उससे अल्लाह ताला की वो नाराजगी का बायस हो सकता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं पहले हम करते हैं दोहराई, और दोहराई हम हासिलात ताल्लुम की करते हैं जो इससे कबल हम उसी सबक में या उससे पहले पढ़ाए जाने वाले असबाक में पढ़ चुके होते हैं। आपके पास एक जुमला है, ईद उल फितर मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। ईद उल फितर मुसलमानों का मजहबी त्यौहार है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस जुमले में क्या गलती है? बिल्कुल सही, इस जुमले में गलती है ईद उल फितर की। और ईद उल फितर का असल इमला कुछ इस तरह से है। इसी तरह से झूठों पर खुदा की लानत, झूठों पर खुदा की लानत, इसमें गलत लफ्ज क्या है? बिल्कुल सही, लानत। और चील की नजर बड़ी तेज होती है, इसमें तो बज़ाहिर कोई गलती नहीं है। अच्छा है, गलती कौन सी? हाँ जी, इसमें गलती है नजर की। अब आपने क्या करना है कि वीडियो को यहीं पे रोकना है। इन अगलात जिनकी आपने निशानदेही की है, इनकी दुरुस्त इमला अपनी मौलमा को बतानी है, और इन अगलात के अलावा मजीद वो गलत अल्फाज जो आपकी मौलमा भी आपसे इमला के लिहाज से गलत अल्फाज पूछेंगी, आपने उनका दुरुस्त इमला भी बताना है। तो शाबाश, वीडियो को रोक के जल्दी से दोहराई कीजिए। यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। आज आप जानते हैं कि हमने जो चीज सीखनी है वो है हमारे जुमले जमाने के लिहाज से। आपके पास सबसे पहला जुमला है कि कल आपने क्या खाया था। फर्ज करें इस वक्त मैं मौलमा के तौर पर या आपका कोई दोस्त, आपका साथी, आपका हमजमात आपसे पूछते हैं कि कल आपने क्या खाया था। इसमें कौन से जमाने का जिक्र किया गया है? जी बिल्कुल सही, इसमें गुजरे हुए कल का जिक्र किया गया, और इसकी पहचान क्या थी कि इसके आखिर में था लगाया गया। इसी तरह से है, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? क्या आप बता सकते हैं कि किस जमाने की बात की जा रही है? जी, ये है मौजूदा जमाने की, यानी इस वक्त जो हालात चल रहे, जो वक्त गुजरा है, उसकी बात की जा रही है। और अगला जुमला है, कल कौन सा दिन होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि ये 3 जुमले आपके सामने हैं, आपको इन तीनों जुमलों से अंदाजा हो रहा होगा कि ये जमाने की 3 मुख्तलिफ हालतों को जाहिर कर रहे हैं। गुजरे हुए कल को, आज को यानी मौजूदा वक्त को, और आने वाले कल को। यही चीज आज हमने सीखनी है। और इसमें हमने आज जो चीज सीखनी है, जो हमारा हासिल ताल्लुम था, वो ये था
کہ زمانے کے اعتبار سے جملوں کو بدل سکیں۔ ہم نے آج زمانے کی مختلف اقسام کے بارے میں پڑھنا ہے، اور اس میں زمانے کی اقسام آپ کے پاس کچھ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلے ہے فعل ماضی، آپ بخوبی واقف ہے۔ فعل کہتے ہیں کام کے کرنے، ہونے، پائے جانے یا سہنے کو۔ ماضی یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں، جو وقت گزر چکا ہے، اس میں کیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس زمانے کی دوسری قسم ہے فعل حال، یعنی وہ وقت جو موجود ہو، جس میں ہم جی رہے ہیں، جو ہمارا آج ہے، وہ ہمارا حال ہے۔ اور زمانے کی تیسری قسم ہے فعل مستقبل۔ آپ نے اس جملے پہ یا اس لفظ پہ عام طور پر غور کیا ہوگا کہ مستقبل کا لفظ ہم اپنی روزمرہ بول چال میں استعمال کرتے ہیں، اپنے آنے والے دنوں کی جب کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں مستقبل میں یہ بنوں گا، میں مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں مستقبل میں اپنا بزنس یا اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو مستقبل کا لفظ جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ آنے والے کل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے انہی تینوں جملوں کے بارے میں آج پڑھنا ہے۔ آپ کی کتاب میں زمانے کی اقسام کے لیے جو حصہ مختص کیا گیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قواعد کے لحاظ سے زمانے کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے زمانہ حال، پھر ہے زمانہ ماضی، اور پھر ہے زمانہ مستقبل۔ آپ بخوبی واقف ہیں زمانہ حال، ماضی اور مستقبل سے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو دوبارہ سے بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ حال موجودہ زمانے کو کہا جاتا ہے، زمانہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو زمانہ ماضی کہا جاتا ہے، اور زمانہ مستقبل یعنی آنے والے زمانے کو ہم زمانہ مستقبل کا نام دیتے ہیں۔ یہ وہ 3 زمانے ہیں جس پہ ہماری زندگی اگر آپ غور کریں تو انہی تینوں زمانوں کے ارد گرد گھومتی ہے اور اسی میں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کریں گے ایک انفرادی سرگرمی۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے سبق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو غور سے پڑھنا ہے، اور اس میں سے آپ نے تینوں زمانوں کے جملوں کی نشاندہی کرنی ہے۔ اب آپ نے نشاندہی کس طرح سے کرنی ہے کہ ماضی کے جملوں کو جہاں جہاں پہ ماضی کا جملہ آپ کے سبق میں آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے میم اور ضاد لکھنا ہے۔ حال کے جملوں کی نشاندہی کرنی ہے اور وہاں پہ آپ نے ہے اور الف لکھنا ہے، اور مستقبل کے جملوں کی نشاندہی کر کے وہاں پہ آپ نے میم اور سین لینا ہے، یعنی میم اور سین مستقبل کے آغاز کے یا ابتدائی جو 2 حروف ہیں۔ تو آپ نے اپنی پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے، کتاب کھولیے، اور انفرادی طور پہ ہر بچہ اپنے اپنے طور پر اس سبق کو پڑھے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم باقاعدہ سبق کا آغاز کریں گے اس سے پہلے آپ سبق پڑھ چکے ہوں گے، آپ ذہنی طور پر سبق سے متعلقہ جو آپ کو دقت پیش آئی، جو سوالات ہیں وہ بھی تیار کر لیں گے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے انفرادی سرگرمی کو دیجیے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی۔ ایک گروہی سرگرمی بھی ہم کرتے ہیں، یعنی آپ کو اس قابل بنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو گروہ کی صورت میں دوسروں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا پڑے تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور آپ کو عائد کردہ ذمہ داری آپ کس طرح سے پوری کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، گروہی سرگرمی میں آپ نے 3 کے گروہ میں کام کرنا ہے۔ ہر بچہ فعل کی کسی بھی قسم کے 2 جملے بتائے گا، یعنی پہلا بچہ جو ہے وہ فعل کے کسی بھی زمانے کے 2 جملے بتائے گا، اور باقی جو 2 بچے ہیں، جو 2 طلباء ہیں، انہوں نے فعل کی ایک حالت میں اس کو بدلنا ہے۔ فرض کریں آپ جیسے فعل مستقبل کے 2 جملے بولتے ہیں، تو آپ کا پہلا ساتھی ان میں سے ایک جملے کو فعل ماضی میں بدلے گا اور دوسرا ساتھی دوسرے جملے کو فعل حال میں بدلے گا۔ اسی طرح سے پھر دوسرا ساتھی جو ہے وہ جملے بولے گا اور آپ کریں گے، پھر تیسرا کرے گا اور آپ لوگ کریں گے۔ تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے گروہی سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ یقیناً یہ سرگرمی بھی آپ لوگوں نے بخوبی کر لی ہوگی۔ اب ہم کریں گے اپنی مشق، اور آپ بخوبی واقف ہو چکے ہیں اس بات سے کہ ہم مشق میں وہ حصہ کرتے ہیں جو ہماری کتاب میں جو حاصل تعلم جس کے ہم مشق کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے جو سوال یا جو سرگرمی جو ہے وہ تفویض کی گئی ہوتی ہے۔ آپ کا سوال نمبر 7 ہے کہ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ نے درست جواب کے دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھرنا ہے۔ آپ کے پاس مختلف سوالات دیے گئے جس میں زمانوں کے حوالے سے سوال ہیں، اور ہر سوال میں مختلف جوابات کی آپ کے پاس منتخب کرنے کی جو ہے وہ آزادی دی گئی۔ آپ نے غور سے پڑھنا ہے اور جو درست جواب ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ یہ آپ کی مشق ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے ساتھ ہی ایک ورک شیٹ کریں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی معلمہ نے آپ کو اس ورک شیٹ کا پرنٹ آؤٹ دے دیا ہوگا۔
آپ مشق کے ساتھ اس ورک شیٹ کو کریں گے. ورک شیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ سوال نمبر 1 کچھ ملے جلے جملے لکھے ہوئے ہیں, آپ نے ان کے سامنے زمانے کے اعتبار سے ان کی حالت کا نام لکھنا ہے. آپ نے جملے کو غور سے پڑھنا ہے اور سامنے لکھنا ہے کہ اس کا تعلق زمانے کی کس قسم سے ہے. اور سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس کہ دیے گئے جملوں کو فعل کی دیگر 2 حالتوں میں بدلیں. جس حالت میں زمانے کی جس قسم سے ایک جملہ لکھا گیا, باقی جو 2 اقسام ہیں ان میں آپ نے خود بدلنا ہے. تو ویڈیو کو روکیے, ورک شیٹ اور مشق کا یہ سوال ابھی کیجیے. پیارے بچوں, اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام, اور گھر کے کام میں شامل ہے آپ کے پاس صفحہ نمبر 21 پر دی گئی زمانے کی تینوں اقسام کی تعریف اور پہچان اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں اور یاد بھی کریں. یہ ایک بہت آسان مختصر سا کام ہے جس کو آپ کھیل کھیل میں کر سکتے ہیں کہ تینوں اقسام کے نام لکھنے ہیں اور اس کی تعریف اور پہچان کے لیے آپ کی کتاب میں جو مواد دیا گیا اس کو آپ نے خوش خط لکھ کے لانا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا کام جس میں آپ نے زمانے کی تینوں اقسام فعل ماضی, فعل حال اور فعل مستقبل کے بارے میں سیکھا. کل انشاءاللہ ہم اپنے سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.